مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ کہ اس وقت رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں تقریباً 1:45 بج رہے ہیں اور آپ لوگ فرش زمین پر سرد موسم میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اللہ اس کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ کاہے شور مچا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ بول دیا بے چین تو نہیں آپ لوگ؟ مسکرا کے بولو یا رسول اللہ۔ بہرحال جتنے بچے ہیں وہ سننے والے ہیں، اور جو گھومنے والے تھے ادھر ادھر وہ چلے گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے بیٹا لائٹ بند کرو بیچ میں سے۔ آپ کے ادھر نیٹ چلتا ہے؟ اچھا، یہ موبائل والوں سے پوچھ رہا ہوں نیٹ چلتا ہے؟ میرے کئی ہزار بیان ہیں نیٹ پہ، سن لینا۔ ڈالڈا گھی سمجھتے ہیں؟ ڈالڈا لوکل گھی جو ہوتا ہے دکان میں ملتا، بھینس والا نہیں، لوکل۔ کیا بولتے ہیں آپ کے ادھر بہار میں؟ ڈالڈا ہی بولتے ہیں، ڈالڈی گولی۔ وہ کہا ہے اسے کھانے کی عادت پڑ گئی آپ کو۔ اچھا کھاؤ نا، ایک نمبر دیسی والا۔ جب میں سامنے بیٹھا ہوں تو کیوں چکر میں پڑے ہوئے یار؟ ڈالڈے کے چکر میں لگے۔ جب میں بیٹھا ہوں تو سن لیجیے آپ لوگ۔ نقیب اجلاس، نقیب اعظم ہندوستان، محب گرامی، پیکر خوش اخلاق مولانا رمال الباری صاحب قبلہ بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، اچھے انداز میں خطابت فرما رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ رب کریم صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ منبر نور پہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے اسما سے واقف نہیں ہوں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ پنڈال میں سانپ آ گیا کیا ادھر؟ کچھ تو ہے، بیٹھو خاموش۔ بنگال کی عورتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، اتنا شور نہیں مچاتی ہیں۔ آج کیوں آپ بول رہی ہیں؟ بیٹھیے آرام سے بیٹھیے، ایک دوسرے سے خاموشی کے لیے مت کہو، خاموش ہو۔ بہار کے قریب ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بہار کو بدنام کر رہے ہو، اتنا برا تھوڑی بہار ہے۔ سب لوگ اچھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ نبی کے جلسے میں بیٹھیں، یہی بڑی بات ہے یار۔ ساری باتیں کیوں نہ میں ساری باتیں ایک طرف، نبی کے جلسے میں اپنے آرام کو چھوڑ کے آ گئے، سب اچھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر مجھے بھی سن لو، برداشت کر لو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ یار تقریباً 8 بجے سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ 8 بجے سے ابھی نہیں آیا، نہیں آیا۔ میں بھی جاگ رہا تو سویا، میں بھی نہیں آرام تھا، سمجھ میں میرے بھی کچھ نہیں آیا ابھی۔ چلیے اب سمجھنے سمجھانے کا ماحول بنا لیتے ہیں، میں سمجھاؤں آپ سمجھ لیں، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، کام ہو جائے گا۔ میرا اللہ اعلان فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بھئی کہاں ہے کمیٹی والا؟ وہ بناؤ ہے میں نے سوچا کہ پیچھے سے راستہ ہو تو اس لیے عجیب حالت بن چکی ہے لوگوں کی، عجیب ایک رنگ ہے، عجیب کیفیت ہے۔ جلسے سمجھنے سمجھانے کے جگہ ہوتی ہے، ایک درسگاہ ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ لوگ، سمجھیے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 80% لوگوں کے نماز میں جو دعائیں قنوت پڑھی جاتی ہیں نا، آج جو نوجوان طبقہ یاد ہے، ابھی 70 سال کی عمر کے بوڑھے سے جنازے میں شرکت ہوئی ہماری تو ملاقات ہو گئی، رمان بھائی 70 سال سفید حاجی تھے۔ میں نے کہا دادا جی ایک بات بتاؤ کہ اب مردے کو آپ دفن کر کے آئے، ہم بھی آئے ہیں، مٹی پہ پڑتے کیا ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا مولانا یہ کوئی نئی بات تھوڑی، یہ پرانا دور تھا، پرانی باتیں ہیں۔ میں بتاؤ تو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ شریف میں درست نہیں ہے۔ میں نے کہا دادا یہ نہیں پڑھتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ بولے اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا منہا خلقناکم
वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो जवाब क्या था मालूम है? बोले मौलाना यार नई बातें मत बताओ, जितने मौलाना इतनी बातें। हम एक लंबा जमाना हो गया, जीते जीते 70 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिए, आज तक अपनी कब्र से उठकर कोई नहीं भागा। तो इन जलसे को समझने समझाने की जरूरत होती है मेरे भाई, कुछ सीख के जाओ यहाँ से। अब आप लोग पंचायत लगा के बैठे हैं, वो बिहार में बैठे हैं, इधर बंगाल में बैठे हैं, अगर थोड़ा सा करीब आ जाओ, चिपक के बैठ जाओ आप लोग, तो मैं जो 2000 किलोमीटर से आया हूँ तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। या मैं माइक लेके उधर आ जाऊँ, आ जाओ यार, इधर ही आ जाओ। चचा पिछले वाले मेरे भाई बैठे हैं, वो भी आ जाए, आप भी आ जाइए, उठ के आ जाइए भैया, आप लोग सीधे वाले भी आ जाए। अच्छा वो जो खड़े हैं पंडाल से बाहर, वो घर चले जाओ, जाओ जो पिछले वाले खड़े चले जाओ। कमेटी वाले कहाँ हैं? कहाँ है? जाओ दो लड़के जाओ, उनसे कहा घर जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग जाओ जाओ, कोई नहीं मारेगा। तो मौलवी ने कहा है जाइए, समझाइए ना, थोड़ा सा माहौल बनाइए। अरे कुर्सी छोड़ के आइए, आ जाइए, उधर से आ जाइए भाईजान प्लीज, मैं आपका मेहमान हूँ। चिपक के बैठो, बेटे मोबाइल छोड़ दो, चिपक के बैठो, चिपक के बैठो, आओ करीब होकर बैठो जल्दी। अरे बंगाल में चिपकना नहीं जानते? आओ करीब में, बंदूक नहीं, आइए, पानी है, कोई बात नहीं यार, करबला में तो पानी की बड़ी जरूरत पड़ रही थी, आ जाओ करीब में, आ जाओ। बैठिए भाई, आप भी बैठिए प्लीज, कोशिश है मैं कुछ बोलूं। भैया आ जाओ, 3 लोग उधर बैठे, अच्छा नहीं लगा। अच्छा मेहमान की बात नहीं मानते बंगाल में? आ जाइए यार, सच्ची बात करने लगा, बहुत लंबा सफर करके मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। आ जाओ, थोड़ा सा कहना मान लो यार, हमारा भी अच्छा लगेगा, आप लोग आ जाएंगे। आपका अपना जलसा है, कामयाब पीछे नहीं देखे, आप मुझे देखें। अच्छा मुझसे भी ज्यादा तो खूबसूरत है इस वक्त, नहीं है ना? मैं नबी का जिक्र करने लगा हूँ, आप मुझे देखें, बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लगे, बेचैनी से तो नहीं है आपको? हाथ उठा के बोल सकते हैं, एक हाथ उठना चाहिए, नहीं तो मत उठाना। इतनी सर्दी नहीं है ना, इधर सर्दी कब होती? दिसंबर में, जनवरी में, अब तो फरवरी है, आपका ही ठंडी है इधर। खत्म है, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये हाथ भी उठवाया तो मैंने आपको फायदे के लिए उठवाया, मेरा कुछ नहीं है। हमारे बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि जो नबी के नाम पे हाथ उठता ना, अब हमारे यूपी में इलेक्शन चल रहा है, तो कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे हाथ उठाता, बोले नेताजी देख लेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे होता ना, नेताजी के सामने लगाते नारा, फला नेता फला नेता फला नेता, इधर देखे, हम मेरी तरफ देखे, तो नेताजी के नाम पे भैया बैठिए, आप लोग तो क्या होता? फला नेता नुमान भाई, तो वो नेताजी की नजर पड़ जाए। अब जब नेताजी की नजर पड़ेगी तो बहुत जगह पर काम आएगी। बोले इसने नारे लगाए थे, तवज्जो आपकी। अब ईमानदारी से बताओ, इस कायनात में सबसे बड़ा नेता तो आमना का चांद है यार, है? सबसे बड़ा नेता तो हसनैन का नाना है यार, जो जन्नत दिलाएगा। अब जरा उसी नेता के नाम पे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब हमें लगा कि रात के 9 बज रहे हैं, नहीं तो हम अब ये सोच बैठे थे कि 2 बज रहे हैं। और जब 2 बजते हैं ना, तो फिर आप समझते हैं कि क्या होता है, तकरीर सुनी नहीं जाती, खाई जाती, तो वो आधी समझ में आती है और आधा कुछ और, तो मसला गलत हो जाता है। अल्लाह आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। मगर आप लोगों को जब तक भी सुनना है, मुस्कुरा के सुनना, अच्छा नहीं लगता, समझ में आ रही नहीं? अरे काहे चक्कर में पड़े, हमारा स्टाफ का मामला हमने समझा दिया। अच्छा उर्दू में बोलूं कि बंगाली में बोलूं? बोलो बंगला में बोलूं कि उर्दू में? हम दोनों जानता है, बताओ काय में बोले या बिहारी में बोले? दोनों में उर्दू बोलेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। 5 स्टार होटल 3 दिन पहले बरेली शरीफ में, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, जिसमें बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के नेता वो जाकर वहां पर खाना वाना खाते हैं। हम नहीं पहुंच गए, कहाँ मौलवी उधर इंग्लिश नाम चला गया। यार हम लोग 3-4 लोग थे हमारे साथ, मुफ्ती साहब थे, वहां पहुंचे। रुमान भाई जब पहुंचे तो वहां तो दूसरी भाषा चल रही थी। मुफ्ती साहब बोले कि पेवर उर्दू बोलो, हम लोगों ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया। और जब उर्दू बोला तो वहाँ इंग्लिश जानने वाले थे, वो जितने वहां पर खिदमत गुजार थे, खादिम तो सब हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले हजरत जी हम नहीं जानते। तो आप कहें बंगाली के चक्कर में पड़े, उर्दू सुनो यार, इस मौलवी से मजा आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। एक नात के शेर में आप तक पहुंचा दूं, तो जो है पढ़ दूं, और उस्ताद के लिखे हुए ये शेर हैं,
کہ جس ذات کو پوری دنیا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جانتے ہو تاج الشریعہ کو؟ ہے کچھ مرید تاج الشریعہ کے یہاں؟ ہے نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ. تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پوتے کا نام ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نواسے کا نام ہے. ایک دن یعنی کہ کلیہ شریف میں حضور صابر پاک کے دیار میں، جو ابھی آپ لوگ حاضری ہوئی ہوگی جب اجمیر شریف کا عرس تھا تو لوگ ادھر ہی سے بنگال کے بھی جاتے ہیں سب لوگ. تو کلیہ شریف میں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے. ایک مجذوب بزرگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں جب تاج الشریعہ حیات تھے کہ اگر اس دور کا قطب دیکھنا ہے تو شہر بریلی میں اختر رضا کے چہرے کو دیکھ لو. اس دور کے قطب یعنی جب تاج الشریعہ حیات تھے اس وقت یہ بات کہی تھی. میرے دوستو، وہ ذات کہ جس ذات کے لیے اسپیشل خانہ کعبہ کا دروازہ عرب حکومت نے کھولا ہوا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ. اسی ذات کے ذوق قلم سے نکلے ہوئے 2-3 اشعار میں بھی پڑھوں. آپ لوگ اگر دعاؤں سے نوازیں، پیار سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا، مسکرانا جانتے ہیں تو بنگال میں کہ نہیں جانتے؟ غصے میں تو نہیں آپ لوگ؟ ابھی کسی سے ناراضی میں بیٹھے ہو، تھوڑا سا لبوں کی مسکراہٹ اور تھوڑا بڑھائیے، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. اچھا، مسکراہٹ کب آتی ہے؟ جب موڈ اچھا ہوتا تب نا. غصے میں کون مسکراتا ہے؟ اور پھر یہاں موڈ اچھا نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں تو اللہ قسم اللہ کے محبوب کی سونی سونی باتیں ہو رہی ہیں. آمنہ کے چاند کے ذکر کی محفل سجی ہے. بچے بھی بولے، چچا بھی بولے، سب مسکرا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر سنیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، اور کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا کو لگائیں مکس کر کے، کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے کو مل جاتا. میرے ساتھ پیار میں بولے کاش گنبد خضرا دیکھنے جاتا. بنگال کے زندہ دل لوگو یار، میرا بھی یقین ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی مدینے سے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے آگے سے پیچھے تک دل میں پیار سے بولیں ارے کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. محبت کو ثبوت دے، ہاتھ اٹھا کے بولیں کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے کو مل جاتا. سے بولے کاش گنبد خضرا ارے دیکھ. اور میرا تم نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ میرا دم نکل جاتا ارے ان کے آستانے پر، اور ان کے آستانے کے، ان کے آستانے کے ارے خاک میں مل جاتا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، کلام حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جلدی آ جائیے کہ ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا.
भैया बढ़ाओ आवाज, चूस रहा है आवाज। कि उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता, बोले काश गुंबदे खजरा, मुस्कुरा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा से। कितने अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। अच्छा मदीना जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते? काश गुंबदे खजरा, भैया बैठ जाइए, काश गुंबदे खजरा, अरे देख मेरी तरफ देखे मिल जाता, और सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते अरे जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजर। अच्छा नारा लगाना नहीं जानता मुझ में से कोई? अब एक शेर पढ़ने लगा हूं, नारा लगाना आप लोगों को, सुने कि फुरकते मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, अरे कोह पर, वो कहते पहाड़ को, अरे कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते अरे कोह भी तो हिल जाता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, छोटा है मगर अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मौलवी बड़ा सखी होता है, देखो तो इस गरीबी में, इस हालात में भी मौलाना ने मुझे नवाज दिया, अल्लाह भाई को करोड़पति बनाए, सुभान अल्लाह। आपको अगर बनना चाहता है तो वो मोहब्बतों से नवाजता रहे, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब इन्होंने नारा लगाया, इनके लिए आप देखता हूँ, इनके लिए गिफ्ट पेश कर रहा हूँ, कोई नारा लगाया तो फिर उसके लिए पेश करूंगा पूरी कमेटी वालों की तरफ से, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, अरे बोलो ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, बेटिया चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, जाओ। अरे चले जाओ, पीछे जाना फिर बाद में। इस बच्चे को जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखें मेरे दोस्तों, रजब का महीना है, और का महीना है रजबुल मुरज्जब का महीना, सरकार की मेराज का महीना है, ख्वाजा गरीब नवाज की, अरे बोलो ना यार, बंगाल वाले ना जानेंगे तो कौन जानेगा, जल्दी बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का महीना है, मगर मेराज इसी महीने की 27 तारीख को, जब मेरे करीम नबी आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद, तवज्जो है आपकी, क्या ला के दिया? अल्लाह से मुलाकात। क्या ला के दिया? क्या ला के दिया? इंशाअल्लाह नमाज ला के दी ना, और पढ़ी कब जाती है? जब मिल जाए तब ना भाई, जब मिल जाए तब ना। बोला मैं जो आपका जहन हाजिर है, मिलती है।
جب ملنے کے بعد پڑھ جائے گی نا، جب مل جائے، مگر سنو، جب میرے کریم نبی، توجہ سے پڑھے پیار کے جملے، جب میرے آقا میرے کریم نبی بیت المقدس میں پہنچے، کہاں پہنچے؟ بیت المقدس میں پہنچے، نبیوں کی امامت کس نے فرمائی؟ نبیوں کی امامت میرے آپ کے نبی نے فرمائی۔ جو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ نماز پڑھائی ابھی تو ملی بھی نہیں۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ بیت المقدس میں نبیوں کو نماز کس نے پڑھائی؟ فخر سے کہو ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کس نے پڑھائی؟ ہمارے نبی پچھلے والے بولے کس نے پڑھائی؟ ابھی اوپر نہیں گئے ہیں، مگر نبیوں کی امامت فرمائی، آمنہ کے چاند نے نماز پڑھائی، اور ابھی تو یہ آئی بھی نہیں، پہلے ہی کیسے پڑھائی؟ بہت خوب پتا چلے نا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے۔ ادھر بیٹھ کے باتیں کرنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، راتوں کو موبائل دیکھنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، نوجوانوں تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے تک پہلی ایم بی کو برباد کرتے ہو، رات کے 12 بجے کے بعد دوسری آ جاتی ہے، فجر تک اسے برباد کرتے ہو، اور جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو کتے کی طرح الٹے سو جاتے ہو۔ حالانکہ میرا جملہ بہت کڑوا لگے گا، کتے کی فطرت ہے، ہمارے جتنے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، کتے کی فطرت ہے پوری رات بھوکنا اور صبح کے وقت سو جانا۔ تم سے اور ہم سے اچھے تو چڑیے پرندے جب رات ہوتی تو سو جاتے ہیں، اور جب فجر کے وقت ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے پیڑوں پر اپنے اپنے گھونسلوں پر جا کر چہچہانا بولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور یہ انسان کتے کی طرح الٹا پڑا، فجر کی نماز کی پرواہ نہیں۔ شراب کی دکانوں پہ شراب کے جام لے کر ہاتھ میں یہ کھڑا ہے، 17 18 سال کے نوجوان شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں۔ سنو بنگال کے زندہ دل لوگوں، شراب پینا ایسے جیسے سور کا خون، دل روتا ہے، اندر سے طبیعت ٹوٹتی ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اسی زبان سے نبی کا کلمہ پڑھے، اور اسی زبان کے پاس شراب کا پیالہ، اے چکندر ایسا بیٹھا جیسا پلاسٹک کا مردہ، بیٹھ جا آرام سے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، انہیں بھی ڈانٹنا آپ کو بھی سمجھانا، کام دونوں ہی کرنے ہیں۔ بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ نہیں بولے ہوں گے بچپن میں، ہم اور آپ بھی تو بولے ہوں گے نا، کوئی بات نہیں، سمجھانے کا کام جی لگا کے بولے آپ۔ شرابوں کے جام ہاتھ میں لے لے کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، عیاشیوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو رنگین کرنے والوں، یاد رکھنا یہ جوانی ڈھل جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی۔ جب تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، گھٹنے میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیروں میں درد، کبھی پیٹھ میں درد، کبھی کہیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، رب کریم جوانی تو چلی گئی، جوانی تو لٹ گئی، جوانی تو برباد ہو گئی، عیاشیوں میں جوانی گزاری، شراب کے اڈوں پہ جوانی گزاری، مکاریوں میں شراب کے دکانوں پہ میں نے جوانی کو گزارا، مگر اللہ کریم اب بڑھاپا آ گیا۔ مولا رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹھ میں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہوں سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رکوع کرتا ہوں رکوع مکمل نہیں ہوتا، قیام میں کھڑا ہوتا ہوں کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اللہ ایک منٹ کے لیے تو جوانی لوٹا دے، ایک منٹ کے لیے تو جوانی پلٹا دے، مگر بنگال کے زندہ دل لوگوں آج جلسے سے یہ پیغام اپنے سینے پر لکھ کے جانا، یاد رکھنا جوانی کے لیے دعا کرتے کرتے مر جاؤ گے، مگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ جوانی پلٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ بھیا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، پلیز بیٹھ جائیے آپ، بھیا بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، اس رکھ دیجیے پلیز، میں تقریر نہیں کروں، اللہ کے بار بار اس رکھ دیجیے، میرا اپنا مزاج یہ آپ جانتے نہیں ہیں، رب کا احسان عظیم ہے، لوگ 6 مہینے پہلے تاریخ کے چکر میں لگتے ہیں، یہ محبت ہے کہ میں حاضر ہوں، سن لیجیے، برباد مت کریے، آپ کا جلسہ ہے، میں تو جب سوتے رہیں گے تقریر کر کے چلا جاؤں گا، میرا نذرانہ مجھے ملے گا اپنے گھر، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ مل جائے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بھائی آپ بھی بیٹھیے، ادھر مت کھڑے ہوئیے بھائی، بالکل بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بیٹھیے آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سننے سنانے کا ماحول بنائیں، ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ اب اس کا برعکس الٹا بھی توجہ سے سنیں میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، جب یہ جوانی، توجہ ہے، جب یہ جوانی اللہ کی نام کھڑے ہو کے قیام میں گزرے گی، سجدوں میں گزرے گی، رکوع میں گزرے گی، قرآن کی تلاوت میں گزرے گی، بڑھاپا تجھے بھی آئے گا، اور جب بڑھاپا آئے گا کبھی کہیں درد، کبھی کہیں درد، رات کی تنہائی میں کروٹیں بدل بدل کے بڑھاپا گزرتا ہے، بولو بولو
غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بوڑھے بیٹھے ہیں، جب یہ بڑھاپا ہے نا، ہمارے یوپی میں کہتے ہیں بڑھاپا برا آپا، توجہ ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹھ میں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد، کبھی کہیں درد، مگر جس نے جوانی کو اللہ اللہ کر کے گزارا ہوگا، قرآن کی تلاوت میں گزارا ہوگا، قیاموں میں گزارا ہوگا، سجدوں میں گزارا ہوگا، رکوع میں گزارا ہوگا، جب اسے بڑھاپا آئے گا، جب یہ کروٹیں بدل بدل کے رات کو گزارے گا، رات کے 2 بجے کے بعد نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلے گا کہے گا اللہ، جب دوسری کروٹ بدلے گا کہے گا اللہ میرا کریم، اللہ میرا رحمان، اللہ اعلان فرماتا ہے جب میرا بندہ کروٹیں بدل بدل کے رات کی تنہائی میں مجھے یاد کرتا اللہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو میں ایک طرف کو کروٹ بدلنے سے جب دوسری طرف کو کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدلنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضرت علامہ شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تبھی تو اندر سے میرا دل کہتا نوجوانوں تمہارے لیے جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے تو کروٹیں بدلنے سے پہلے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تب ہم پیار میں کہتے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اور بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اور نوجوانوں سنو، رجب کا مہینہ، توجہ سے میری طرف سے، یہ رجب کا مہینہ ہے، میرے سرکار کی معراج کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں، پورا فوکس، پوری توجہ میری طرف، ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں نوریوں کا سردار، نوریوں کا بادشاہ حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں، جبریل حاضر ہے۔ توجہ بنگال کے زندہ دل لوگوں، جب میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے تھے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی کی شکل میں آتے تھے، مگر ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو درداء کی شکل میں حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت ابو درداء کی شکل میں حضرت جبریل نبی کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے کریم آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، جان کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ، آمنہ کے جام کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، یار جبریل پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے، اصلی چہرہ دکھا دے، اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جاؤ۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں، آقا جی اگر میں نے اپنے پروں کو کھول دیا، میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا، یا رسول اللہ پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ ذہن حاضر ہے؟ کیا کہا حضرت جبریل نے؟ کتنے پر؟ سب یاد رکھنا، حضرت جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے بڑے پر ہیں آقا، اگر میں نے ابھی کھول دیے نا تو پوری روئے زمین، بولے بولے بولے، چھوٹی پڑ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چھوٹی پڑ جائے گی۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آقا اگر مجھے دیکھنا ہے نا، یہ جملہ پکڑ کے رکھنا، آقا اگر مجھے دیکھنا ہے نا تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ آہا بہت کہاں آنا ہوگا؟ سدرہ، کہاں آنا ہوگا؟ سدرہ۔ یہ حضرت جبریل کا گھر، سیدھی سیدھی دیہاتی بھاشا میں حضرت جبریل کا کیا ہے؟ مقام اصلی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اگر مجھے دیکھنا ہے نا، جلدی بول دیں، سب بول دیں، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر میں نے یہاں پر پھیلا دیے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ توجہ ہے، اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ۔ اب مزہ آئے گا، اب آپ سمجھیے، ذہن قریب کریے۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی اگر مجھے دیکھنا ہے سدرہ۔ سدرہ پہ آنا ہوگا۔ آج
میرے نبی خاموش ہے، آج حسنین کے نانا خاموش ہے، آج میرے کریم نبی کچھ نہ بولے، آج میرے آقا خاموش ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد آ گئی وہ رات، جو ہے اب تو بول دو یار، سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد آ گئی وہ رات، 27 رجب کی رات ہے، معراج والی رات ہے، توجہ ہے، معراج والی شب ہے، معراج والی رات ہے، حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. بہت خوب. کتنے ادھر بیٹھے توجہ سے توجہ، معراج والی شب ہے، معراج والی رات ہے، حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. بڑے مزے کی بات ہے، آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد، آسمانوں کو پار کرنے کے بعد حضرت جبریل مقام سدرہ پہ، توجہ، حضرت جبریل مقام سدرہ پہ، میرے آپ کے نبی بھی مقام سدرہ پہ، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. او بنگال کے زندہ دل لوگوں، رات کے 2 بجے کے بعد جلسے میں بیٹھ کر نبی کی سونی سونی باتیں سننے والوں، آؤ جملہ نوٹ کرو، توجہ سے پیار کے جملے سنو. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ، آمنہ کے چاند کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا مسکراتے مسکراتے فرماتے ہیں جبریل. واہ واہ. بہت خوب. اے بھیا مائک کو بنا دو، مائک کو اسے دیکھیں تو کیسے بول رہا ہے، بڑھاؤ یار آواز، کائی چکر میں لگ رہے، بچہ بولا بڑھاؤ آواز. میرے آقا نے فرمایا، میری طرف دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا لبوں پہ مسکراہٹ، جبریل، جو ہے کی کو لگائیے، میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ وعدہ پورا کرو. بہت خوب. ذہن حاضر ہے، حاضر ہے نا؟ کیا کہا تھا جبریل نے؟ اگر مجھے دیکھنا ہے سدرہ پہ آنا ہوگا. آج میرے آقا مقام سدرہ پہ، آسمانوں کو پار کرنے کے بعد میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ، میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ، ارے بول دو، وعدہ پورا کرو. تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے سدرہ پہ آنا ہوگا. سنو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل اپنے 600 پروں کو کھول دیتے ہیں، 600 پروں کو پھیلا دیتے ہیں. میرے آقا نے حضرت جبریل کے 600 پروں کو دیکھا. 600 پروں کو دیکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جبریل الوداع، جبریل الوداع، ہم چلے. جب میرے کریم نبی آگے کی طرف روانہ، حضرت جبریل بڑے لاڈ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا. بڑے پیار کا جملہ، آقا جی آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، آقا میں جانتا ہوں اللہ کریم نے آپ کے حسن و جمال پر 70,000 پردوں کو ڈال کر بھیجا ہے. یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار، رخ زیبا کا دیدار اب تو بول کے دکھا دیجئے. یہ تقریر ختم کر دی جائے؟ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون نہیں سننا چاہتا. ساری دنیا تمہارے لیے یار، کوئی بات نہیں، میں آپ کہوں نا. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار. یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، حضرت علامہ شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اچھا اب بتاؤ، اب بے چینی تو نہیں ہے؟ انڈیا تو نہیں آ رہی ہے؟ اردو میں بولے ہیں یا پھر بنگلہ میں؟ اردو میں. دیکھو اب راضی ہو گئے اردو کے لیے. اللہ انہیں سلامت رکھ کے، بہت اچھے ہیں. مجھے پون گھنٹہ ہو گیا، گھور گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ جب مولوی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو کچھ کہتے ہیں ہٹے کاکا ہٹے کاکا، ایسا تو نہیں ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے، شکیل احمد رضوی کو 2 گھنٹے بھی ہو جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں ڈٹے رہو مولانا، ڈٹے رہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے کئی سال پہلے اس علاقے میں چھترک میں آیا تھا، اور ابھی آنے والے 3 مارچ کو بھی میں آؤں گا انشاءاللہ اس علاقے میں. 3 مارچ والا ہے کوئی ادھر؟
है 3 मार्च को जाऊंगा। बड़े घबराए थे यार ये लोग, कमेटी वाले कह रहे थे इधर आगे करीब में, अभी बंगाल में एक मर्ज चला है, अगर एक गांव में आ गए तो दूसरा मौलाना इस 15-20 दिन में नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 साल के बाद आना चाहिए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी ने एक मिंबर में 28 दिन में 32 तकरीरें की थी, एक से एक जुमला नहीं मिलने दिया। महाराष्ट्र में मुफ्ती सुलेमान साहब हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के शागिर्द, एक मिंबर पे 28 दिन में 4 तकरीरें बाद में 32 तकरीरें की थी मैंने। और फिर 32 तकरीरें करने के बाद ना बच्चा यही कहता रहा, बार बार शकील अहमद रज़वी को बुलाया जाए। तो क्यों घबराए हो? अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है, आता रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे, मगर तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरेगा। मैं जानता हूँ मेरा अपना कोई मामला नहीं है, ये सरकार की मोहब्बत का जाम ही कुछ ऐसा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह को तरक्की अता फरमाए। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो, ये सोच बहुत छोटी होती है, ये कचरा सोच होती है कि यार उधर आ गए हमारा जलसा फेल हो जाए। क्यों हो जाएगा फिर? क्यों हो जाएगा? अल्लाह के रसूल का जिक्र है, यहाँ भी सुने, और इंशाअल्लाह याद रखना जब उधर बोलेंगे तो उधर भी बहारे आएंगे। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। और ये इश्क है, ये प्यार है कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब जुमला पूरा करते हैं। हजरत जिब्रील, जब मेरे आका ने हजरत जिब्रील के तवज्जो भैया टपकने दो यार, मैं उधर आ जाऊं, क्यों घबराए? बरसने दो, ये अल्लाह की रहमत बरस रही है। कभी कभी मिलती है, अगर एक जोड़ी कपड़े आज खराब हो जाएंगे आपके तो क्या हो गया यार, नबी के प्यार में तो खराब होंगे ना, नबी के इश्क में खराब होंगे ना। लोग न जाने क्या क्या लुटा देते हैं नबी के इश्क में, तो कपड़ों के चक्कर में लगे हो। पूरा मजमा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो से जुमला नोट करें। हजरत जिब्रील मेरी तरफ, हजरत जिब्रील को आका ने देखा नहीं, देख लिया ना, 600 परों को देखा, अब मेरे आका आगे की तरफ रवाना। जब आगे चलना शुरू हुए तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया। तवज्जो है, आका आपने मुझे तो देख लिया, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा। कितने? अब 70,000 पर्दों को जिब्रील जानते हैं, तो जिब्रील क्या कहते हैं? आका पर्दे हटा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार। अब जुमला नोट करें, जिब्रील ने क्या कहा था? आका अगर मुझे देखना है तो, याद है ना, मुझे देखना है तो हमारे नबी की पावर है, चले गए देख लिया जाकर। अब हजरत जिब्रील क्या बोले मालूम है? आका जी मुझे देखना है तो उधर आना होगा। मेरे आका उधर चले गए, देख लिया। अब जिब्रील क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, पर्दे रुखे ज़ेबा का दीदार। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के महबूब या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका हर तरफ से नारा लगना चाहिए, बहुत प्यार का जुमला, या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तुमने भी तो यही कहा था, पर्दे हटा दे। और जो है, जब मैंने कहा जिब्रील असली सूरत में हमारे सामने आ जा, तो जिब्रील तुमने भी तो यही कहा था, मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुन लीजिए, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तो जो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है
کیا کہا میری طرف دیکھیں اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرا سے آگے آگے بیٹھ جائیے آگے آنا ہوگا بہت پیار کا جملہ وہ بنگال کے زندہ دل لوگوں حضرت جبریل توجہ ہے میری طرف دیکھیں میرے آقا نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے سدرا سے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں جبریل یا رسول اللہ بس پانی نہیں بیٹھو ہم ہی نہیں پھر ادھر یہ بندہ بہت پتلا سا ہے ایک چیز جس کا محنت بہت کی ہے سبحان اللہ اللہ انہیں سلامت رکھ کے خوب ترقی عطا فرمائے جب سے تاریخ علی بار بار حضرت خیال ہے نا میں نے کہا انشاءاللہ گھبرائیے مت شکیل احمد رضوی جب وعدہ کرتا ہے تو حاضر ہوتا ہے واہ سبحان اللہ بے شک ہاں اور انشاءاللہ میں حاضر آیا اور کبھی کوئی عذر شرعی ہے کوئی مجبوری ہے تو کبھی فون بند نہیں کوئی دقت نہیں تو الجھن نہیں سیدھا سامنے سے بتا دیا جاتا ہے میرے ساتھ یہ پریشانی ابھی آپ کے علاقے میں تقریباً 2 سال پہلے تاریخ تھی اس میں نہیں آیا مجبوری تھی اس دن میری بیٹی کی ولادت ہوئی اور بڑی مشکلات بڑی پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا خیر میں نے مجبوری میں فون کیا کہ نہیں آ سکوں گا اور پھر میں نے انتظام کر کے دیا وہ لوگ بھی ملنے آئے تھے تو اخلاق اپنا اتنا اچھا رکھو کردار اپنا اتنا اچھا رکھو اگر نہ بھی آؤ تو لوگ تمہارے پیار کے نعرے لگاتے ہوئے واہ واہ بہت رضوان بھائی کو بھی سلامت رکھ کے سنیں محبت کے ساتھ حضرت جبریل میرے آقا نے فرمایا پھر پلٹ دیتے ہیں جملہ اگر جبریل اب جبریل نے کیا کہا تھا مجھے دیکھنا ہے تو سدرا پہ ہے میرے آقا نے دیکھ لیا جبریل بولے یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے آقا نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرا سے حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا مقام آخر آ گیا میرا آخری ٹھکانہ آ گیا آقا جی اگر بال کے برابر بھی سرک گیا بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا یا رسول اللہ میرے نورانی پر جل جائیں گے جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے جواب دے دیا جہاں حضرت جبریل کی پاور نے دم توڑ دیا وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک حق ہے ابھی تو ہم اہل سنت والجماعت سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی بولنا پڑے گا یہ دل بھی تمہارا ہے ارے یہ جان بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ دل بھی تھوڑا سا بول دو یہ دل بھی تمہارا ہے ارے یہ جان بھی تمہارا ہے مگر کیا کیا جائے مائک یہ ڈی جے میرے سر پہ لا کے رکھ دی ہیں آواز پڑتی نہیں ہے اچھا میرے لیے ارے واہ ایسے بھی ہیں ابھی بجھی ہوئی آگ میں چنگاری باقی ہے یار اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوب ترقی عطا فرمائے علماء کو نوازا کرو یہ علماء کا نوازنا بھی کام آئے گا اور جب اپنے جمعے میں جایا کرو نا تو اپنے اماموں کو 10-20 روپے سے نواز دیا کرو کتنے لوگ جاتے ہیں کہ ہر آدمی 10 روپے دے دے امام کو تو امام کا کام چل جائے گا غلط کریں ہم ہاں تو میرے دوستو کم سے کم 10 روپے لے کے جایا کرو یا 20 روپے لے جایا کرو 10 گلک میں ڈال دیے مسجد کی اور 10 اپنے امام کو دے دیے دعائیں مل جایا کریں گے مگر عجیب حالت ہے اگر مولوی نئے کپڑے پہن لے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اچھی بائک نکال کے اگر اس میں سفر کر لے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یہ تمہاری قوم کے لیڈر ہیں یہ تمہاری قوم کے نیتا ہیں دوستو اگر یہ اچھے رہیں گے تم اچھے رہو گے یاد رکھنا ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی بات تو کہی تھی اپنی برادری کو بلا کے کبھی اپنی لیڈروں کی اپنے نیتاؤں کی کبھی سبھائیں مت چھوڑنا کیوں کہ اگر تم نے اپنے لیڈروں کی سبھاؤں کو چھوڑ دیا تو سمجھ لینا تم دور چلے جاؤ گے تم اپنے لیڈروں کی سبھاؤں میں پہنچو ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہارا لیڈر کون ہے
تمہارے لیڈر یہی مولوی ہیں، دنیا دار نہیں ہے. تمہارے اگر لیڈر ہیں، تمہارے اگر نیتا ہیں تو یہی عالم ہے، یہی مفتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وارث نبی ہیں. کیوں بھیا؟ نائب رسول ہیں. توجہ ہے، نائب رسول ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. تو میرے دوستو ضرورت ہے کہ اپنے علماء سے پیار کیجئے، اپنے علماء سے محبت کیجئے. ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر بولیں یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جان بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جان بھی تمہارا ہے. اچھا ایک بات بتائیں، توجہ سے سنیں محبت کے ساتھ. ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں پورے مجمع سے میری یہ معتبرانہ گزارش ہے، پیار کے ساتھ ہے. تم میں کوئی ایسا جو سرکار کے 5 داداؤں کے نام بتا دے؟ نوجوانوں، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، سکڑ دادا. بنگال میں کچھ اور بولتے ہوں گے نا، مگر بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا. یہ فرمائش ہوئی، کسی بھیا نے مجھ سے فرمائش کی، بولے حضرت جی وہ شجرہ سرکار کا ضرور پڑھ دینا. میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بنگال میں نہیں بیرونی ملکوں میں شکیل احمد رضوی جب جب گیا ہے نا رحمان بھائی، تو لوگوں نے 10 مرتبہ سرکار کا شجرہ سنا. اور منبر نبی سے ایمانداری کی بات کرنے لگا ہوں. خود نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم مدینہ منورہ سے سرکار کے مدینے سے خود مبارکباد ملی ہے مجھے. اور حضرت اویس قرنی سرکار کے عاشق قرن میں جو آرام کر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی کے دربار سے بھی مجھے شجرہ شریف کی مبارک ملی. اب ادھر لوگ کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ تو میرا انڈیا ہے، یہاں تو پیار بھی کھر جاتا ہے یار. بولے محبت سے مسکرا کے. مجھے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، بے چین تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ لگا تو نہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ اگر کاش مجھے 11 بجے رضوان بھائی نے بیٹھا دیا ہو تو مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اب تمہیں سیٹنگ بتاؤں، یاد رکھنا جب جب کبھی جلسہ کراؤ نا تو بیچ میں مین وقت پہ جب مجمع جمع ہو اس وقت مین خطیب کو بیٹھا کے تقریر کرا دو، اور بنگالی کو لا کے چڑھا دو اسٹیج پہ. توجہ ہے، وہ وہیں بیٹھے رہے، تقریر ہو جائے. ایک تقریر ہی جلسے کو کامیاب بنا دیتی. اور جب بنگالی تقریر کرتے ہیں تو میں جانتا ہوں آدھے سے زیادہ مجمع کو وہ کھا جاتے چلے جاتے ہیں. بنگالی صاحب کو نہیں کہہ رہا میں، مجمع چلا جاتا ہے. میں نے دیکھا تھا پورا کھاٹے میں مارتا ہوا مجمع تھا. اب آدھا ہے اور اللہ کا فضل ہے شکیل احمد رضوی فجر کے بعد تک اس مجمع کو نہیں جانے دے گا. میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا پیار ہے سب. بولو فجر تک تقریر ہوگی تو باتیں ادھر نبی کی ہوں گی تو جاؤ گے کیا؟ نہیں جاؤ گے نا؟ پکا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو کیسے عاشقوں کا مجمع ہے. اور یہ کمیٹی والوں کی محبتیں ہیں. جتنی کمیٹی اچھی ہوتی ہے اتنا مجمع بھی اچھا ہوتا ہے، اور جتنے کمیٹی والے چورن ہوتے ہیں نا تو پھر مجمع بھی گڑبڑ ہوتا ہے. اللہ نے سلامت رکھ کے بہت اچھے لوگ ہیں جی. لگا کے بولے یا رسول اللہ. اچھا ہے کسی کو سرکار کے داداؤں کے نام یاد؟ 5. ابھی ان نوجوانوں سے اگر پوچھوں نا کہ بتاؤ 5 فلموں کے ہیرو کے نام بتاؤ تو کھڑے ہو کیوں؟ ہاں اگر 5 فلموں کے ہیرو کے نام پوچھے جائے تو بتائے گا، مگر نبی کی ماں کا نام نہیں بتا سکتا. میرے علاقے میں جگہ رامپور پڑتا ہے، رامپور علاقے میں تقریر کرنا تو رحمان بھائی ایسے میں نے پوچھا بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 3 جگہ سے ادھر سے پینٹ پھٹی، 3 جگہ سے، اور 3 جگہ سے ادھر سے پھٹی. میں نے کہا میں نادان یہ پھٹی بھی پہن کے کیوں آ گیا تھا؟ بولے حضرت تم نہیں جانتے فیشن چلا. میں نے کہا بیٹے جس دن موت آئے گی نا اور قبر میں جائے گا پہلی رات میں فرشتے کی طرح یہ فیشن نکال دیں گے. میں نے پوچھا بتا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو کھڑے ہو کے کہہ رہا میری یاد میں بتاؤ. بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف. ہاں یہ ارکان اسلام. جبکہ ارکان اسلام تمہیں یاد ہے مگر توجہ نہیں. ارکان اسلام ہی اتنے. کتنے؟ جلدی بولو. کتنی آواز ہے؟ آہستہ سے بولو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. بولو بلند آواز سے 5. نبی کا عاشق کو ڈرتا ہے، نبی کا غلام ڈرتا. کتنے؟ نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2
नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कौन नहीं जानता इस चीज को? बोलो, तुम जानते नहीं? सब जानते हैं मगर तवज्जो नहीं। आओ प्यार के जुमले। तो तुम्हें सरकार के 5 दादाओं के भी नाम याद नहीं है। मैंने सोचा कि मोदी वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये तुम्हें जगाना भी है। रात का 2:30 बजा है और रात के 2:30 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए आपका मुंह बड़ा नहीं रखना, हमें आंखें बड़ी रखनी है। आंखें बड़े रखेंगे तो आप जागते रहेंगे। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं रिजवान भाई, कमेटी वालों मुबारक को जलसा कामयाब है। रात के 2:30 बजे, मैंने बंगाल में बहुत तकरीरें की हैं रिजवान भाई, रात के 2:30 बजे ना, जैसे आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं, बोलो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। रात के 2:30 बजे गुलाब की तरह चेहरा नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है इस वक्त। मगर अल्लाह का करम है कि आप लोग खिल रहे हैं। कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। आओ सुनो सरकार का शजरा, किताबों के हवाले सुन लो बंगाल के जिंदा दिल लोगों। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रुsul, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। ये बड़ी मोतबर, बड़ी जिम्मेदार कुतुब के मैंने आपको हवाले दिए। सिर्फ 6 किताबें मैंने आपको बताई है। बड़ी जिम्मेदार मोतबर कुतुबों में और भी सरकार का नसबनामा मौजूद है। मगर सुनो तवज्जो से, इस बस्ती में रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में लिखती है। नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब बात कर दिया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब साफ कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुनेंगे सरकार का शजरा, सुनेंगे ना? और 1-2 का नहीं, तुमने 5 नहीं बताए। आओ मैं सारे नाम बताए देता हूँ। हजरत आदम कौन है? अरे स्टेज वाले चुप रहो। हजरत आदम कौन है? अब्बा। नबी तो है ही है, अब्बा नहीं हमारे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे आपके। अरे इसी बात पे तो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है और उसे झेल रहा हूं अभी, मगर कोई बात नहीं, नबी के इश्क में हुआ वो भी देखा जाएगा। यही जुमला मैंने बोला था, यूपी में मुकदमा करा दिया, मगर कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए। सुने आप, सुने मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम, पूरे इंसानों के बाप है कि नहीं है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो मेरे आपके नबी का नूर मिला। तो जो पूरा फोकस, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब ये नूर हजरत आदम से मुंतकिल होते 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 किसे किसे मिला? और जो है किसे मिला, किसे किसे मिला? आओ सबके नाम बताते हैं। प्यार में मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले मेरे करीम नबी का सोना नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मैसर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते, पूरा फोकस मेरी तरफ, किसे किसे मिला? आओ मैं आपको सबके नाम गिनाए देता हूँ, सबके नाम बताए देता हूँ। सुने तवज्जो के साथ। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में। जहाँ हमारी बाबरी मस्जिद है उधर क्या है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम नबी गुजरे हैं, मेरी हाजिरी हुई है। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी अपनी हाजिरी हुई है के मजार पे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, कसम खुदा के चेहरे खुल जाएंगे बंगाल के लोगों, सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेटे बैठ जा, बेटे बैठ जा, बैठ जल्दी बैठ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाई, महलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। सुभान अल्लाह, बेशक हक है।
اچھا میرے انتقال کے بعد بولو گے سبحان اللہ؟ کب بولو گے یار، کب بولو گے نا؟ آسٹریلیا جیسی علاقے میں نا بڑی بڑی اسکرینوں پہ لگا کے شکیل احمد رضوی جب شجرے کو لوگ سنتے ہیں نا تو اسی وقت مچل جاتے ہیں. تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بول دو سبحان اللہ. اور یہ سرکار کے داداؤں کے نام، میرے آپ کے نبی کے داداؤں کے نام سنیں. آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام سنیں توجہ کے ساتھ. آدم کے بیٹے شیث ہیں، شیث کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمکلے کے نام، نمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحار، زلحار کے بیٹے شالی، شالی کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم، سبحان اللہ، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود. روک دوں کہ سارے پڑھ دوں؟ سارے پڑھ دوں کہ روک دوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے عبداللہ کے بیٹے محمد. ہاشم سرکار کے پردادا، توجہ ہے، کھڑے رہیے یار، ادھر کوئی ڈی ایم آ جائے، منتری آ جائے، دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو. یہ سرکار کے دادا کی عظمت کی بات آئی ہے، کھڑے ہو کے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ. ہاشم سرکار کے پردادا، ادھر ہٹ جائیے، ڈبوں سے ادھر ہٹ جائیے، ڈبوں سے ادھر ہٹ جائیے. سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے، میری طرف دیکھیں، میری طرف، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، میرے نبی کے بابا عبداللہ کے بیٹے محمد عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، کیا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان. پڑھیے میرے ساتھ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان محمد ہمارے بڑی شان والے، مد ہمارے بڑی شان والے. آگ اٹھا کے بتا دو نوجوانوں اپنے نبی کی شان میں دنیا کیا کیا بکتی ہے، دنیا کیا کیا کہتی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے. اب بتاؤ کہ ہم جائیں یا اور تقریر کریں؟ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، ابھی کبھی مت چاہو کہ ہمارا دم نکل جائے ہیں. اور بولیں، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے کریم نبی کا شجرا، میرے آقا کا نورانی شجرا، مگر جب بات نور کی چلی ہے تھوڑی سی بات اور سن لو، بس تقریر ختم ہے، وقت میرا مکمل ہو چکا. مگر میرے دوستوں بڑے پیار کے بڑے سونے سے جملے، دوپہر کا وقت ہے، مدینہ ہے. کون سا وقت ہے؟ دوپہر کا. جلدی بولو کون سا؟ دوپہر سمجھتے ہیں نا؟
دوپہر کا وقت ہے، شہر مدینہ میرے کریم نبی کا شہر ہے، میرے آقا کا شہر ہے۔ مدینے سے 2-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک دیہات سے میرے آقا کے کچھ غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، دوپہر کا وقت ہے، جانے کائنات کی بارگاہ میں، حسنین کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، او نوجوانوں، بنگال کے زندہ دل لوگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بڑے سونے سونے جملے دینے لگا ہوں، بڑے پیارے پیارے جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں، توجہ سے میری طرف دیکھیں۔ دوپہر کا وقت ہے، میرے کریم نبی کے غلام مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور، کتنے دور؟ جلدی جلدی بولیں، مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور کے رہنے والے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، آقا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز سے پہلا ٹائم ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر ہیں۔ نبی کے غلام کدھر آتے ہیں، سونے سونے آقا کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ او بنگال کے نوجوانوں، او میرے دوستوں بزرگوں، ذرا یہ بتاؤ یار کتنا سونا وقت ہوگا، کتنا حسین وقت ہوگا جب جانے کائنات کا سامنے حسین مکھڑا ہو۔ میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز جانے کائنات کی ابتدا میں میرے سرکار کے پیچھے ادا کرتے ہیں، پھر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پھر میرے آقا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، میرے دوستوں پھر میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، پھر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، میرے آقا پھر مسجد نبوی کے صحن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دائیں بائیں سے نبی کے یار بیٹھتے ہیں، ہائے ہائے بول دو سبحان اللہ، دائیں بائیں سے نبی کے یار بیٹھتے ہیں، میرے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، آقا کے مکھڑے کو تک رہے ہیں، اتنا اچھا وقت ہوگا، اتنا پیارا وقت ہوگا، واہ کیا جودو کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سنیں توجہ کے ساتھ، مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم، نوجوانوں توجہ، آخری جملے دینے لگا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، آقا سے باتیں ہو رہی ہیں، آقا سے ملاقات ہو رہی ہے، پیار کے جملے نبی کی زبان سے سننے کو مل رہے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، رات تاریکی ہے، رات اندھیری ہے، رات اندھیری ہے، رات تاریکی ہے، اجالا نہیں ہے، رات اندھیری ہے، چاند ڈوبا ہوا ہے، سیدھی سادھی زبان میں سن لو، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جانے کائنات کی بارگاہ میں وہ نبی کے غلام، وہ نبی کے صحابی جو دیہات سے آئے تھے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم دیہات سے آئے ہیں، توجہ آقا جی مدینے سے 2-4 کلومیٹر دور سے آئے ہیں، آقا راستے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، راستے میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، آقا درندوں کا خوف ہے، رات اندھیری ہے، یا رسول اللہ رات تاریکی ہے، یا رسول اللہ اجالا نہیں ہے، چاندنی رات نہیں ہے، آقا جی راستے میں درندوں کا خطرہ ہے، جانوروں کا خوف ہے، آقا گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، بڑے پیار کے جملے، آقا گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، آؤ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی پاور دیکھو، جس نبی کے تم گیت گاتے ہو، جس نبی سے تم محبت کرتے ہو، جس نبی کے عشق میں رات کے 2:45 بجے تمہیں فرش زمین پر بٹھا کے رکھا ہے، آؤ اس نبی کی پیاری پیاری باتیں سنو، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، رات اندھیری ہے، بچے گھر انتظار کر رہے ہوں گے، آقا گھر جانا ہے، راستے میں پہاڑیاں ہے، راستے میں جھاڑیاں ہے، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے اجالے کا انتظام نہ ہے۔ پینسل ہے کسی کے پاس؟ پین ہے کچھ؟ یہ آ گیا پین، بول دو سبحان اللہ۔ یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے میں نے پین لیا، سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ دوپہر رات کا وقت ہے، رات اندھیری، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، راستے میں نہ جھاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، درندوں کا خوف ہے، آقا دیہات میں جانا، اجالے کا انتظام نہیں ہے، ٹارچ کا، بنگال میں ٹارچ ہی بولتے ہیں، ٹارچ کا انتظام نہیں ہے، ٹارچ کا زمانہ ہی نہیں تھا، انتظام کہاں سے ہوتا، وہ دور ہی نہیں تھا۔ سنیں بڑا مزہ آئے گا نوجوانوں، جس نبی کے تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم گیت گاتے ہو، سنو یار سنو، کتنی پاور والا میرا نبی۔ جب نبی کی بارگاہ میں عرض کر، بھیا پلیز تھوڑی دیر بس مزہ آئے گا، فاطمہ آخری باتیں اختتام کی طرف، لاسٹ جملے کلوز کرنے لگا ہوں، سنیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا گھر جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں،
درندوں کا خوف ہے، اجالے کا انتظام نہ. میرے آقا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد لکڑی کو اٹھایا. کیا اٹھایا؟ ایک کھجور کی لکڑی کو اٹھایا. آقا نے دستے کرم لگایا. مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا. آیا تو پھر بول دو نا، اتنی دیر میں تو بول دینا چاہیے تھا. سبحان اللہ. ایڈوانس دور ہے نا. ہاں بہت آگے چلا گیا دور. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ. بے شک. میرے آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، اپنا دستے کرم لگایا. دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں اجالا آیا. کیا آیا؟ اجالا آیا. میرے آقا نے پھر بڑے لاڈ میں پیار میں مسکرایا. میرے آقا نے فرمایا جو ہے او میرے غلام تو کیوں گھبرا؟ تو بول دو یار، اب تو بول دو نا. کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، آقا نے دستے کرم لگایا. دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اجالا آیا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلام تو کیوں گھبرایا؟ لو یہ لکڑی لے جاؤ اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. ہائے 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 بول دیجئے بول. سبحان اللہ. آقا نے لکڑی کو، کائے کی لکڑی ہے؟ کھجور کی لکڑی ہے. آقا نے لکڑی کو دے دیا. یہ ٹورچ کے اجالے میں آئے ہائے، جس زمانے میں ٹورچ بھی نہ تھی جامع کائنات تو اس زمانے میں لکڑی کو ٹورچ بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. میرے آقا نے کہا جاؤ اسی کے اجالے میں چلے جاؤ. سارے کے سارے اسی کے اجالے میں چلے جا رہے ہیں. مگر جی بنگال کے زندہ دل لوگوں، ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی آئی دوستو کہ جہاں آدھوں کو ادھر جانا ہے آدھوں کو ادھر جانا. جیسے میں اور آپ اپنی زبان میں چوراہا کہہ دیتے ہیں. کہہ دیتے ہیں، ادھر کہتے نہیں کہتے چوراہا. 4 راستے یا 2 راہا، 2 راستے آ گئے. آدھوں کو اس طرف جانا تھا، آدھوں کو اس طرف جانا تھا. لکڑی، ارے واہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، بول دو. سبحان اللہ. آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر جانا ہے. ٹورچ. بات بڑی مزے کی ہے، بات پوری کر دیں کہ ختم کر لیں؟ چلو اگلے جلسے میں یہاں سے آگے بتا دیں. نہیں یار جانے دو، اسی میں بلاؤ نہیں دوبارہ. بولو سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے دوستو میرا اپنا کچھ معاملہ نہیں ہے، اللہ قسم یہ سب ادھر ہی کا فیضان ہے، سب غوث اعظم کی نظر کرم ہے. شکیل احمد رضوی ایک ممبر پہ کئی 7 8 مرتبہ بول گیا. لوگ پھر بھی یہی کہتے ہیں اسی دیوانے کو بلایا جائے. میں کہتا ہوں میرا اپنا کچھ نہیں، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آ گیا وہ مقام جہاں آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر جانا ہے. ٹورچ جلدی ایسے نہیں، ٹورچ ایک ہے، راستے 2 ہیں. اب سارے کے سارے کھڑے ہیں مگر وہ میرے آپ کے جیسے بھی نہیں تھے. لالا میں لے کے جاؤں گا. دوسرا بولتا ہے تو بہت ہوشیار مجھے، میں لے کے جاؤں. جھگڑا ہو جاتا مگر یہ دل نہیں توڑنے والے تھے، یہ دلوں کو جوڑنے والے تھے. سبحان اللہ. جو ہے یہ دل توڑنے والے نہیں تھے، یہ دلوں کو جوڑنے والے تھے. سارے کے سارے ادھر ہی کھڑے ہیں. توجہ ہے میرے دوستو، سنو اپنے نبی کی شان سنو، پاور سنو، کمال دیکھو، خوبی دیکھو. ایک نبی کے غلام بوڑھے تھے، ان میں ایک نبی کے صحابی بوڑھے تھے. وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اسی کو سمجھ لیتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ایک کھجور کی لکڑی کو اور اٹھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ ماہر ویدو پران چترویدی مہان حضرت علامہ شفیق اللہ صاحب قبلہ جنت پور. حضرت کے لیے ممبر والے کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ بیٹھے چاہیے نہیں. کئی ممالک کا ماہر خطیب، رچا ہوا خطیب، تقریباً 10 یا 15 20 سال سے خطابت کی دنیا میں ہلچل مچانے والا خطیب، اللہ انہیں سلامت رکھے. میرے بڑے بھائی محب گرامی پیدر خوش اخلاق ناشری مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ چترویدی جنک پور دھام نیپال سے تشریف لائے ہیں. جاؤ گے تو نہیں؟ سن کے جاؤ گے نا، مزہ آ جائے گا.
हाँ अल्लाह सलामत है जी। वो हो जाएगा, बैठे बैठे। ये फरमाइशें तो आती रहती हैं मगर अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वक्त बहुत शॉर्ट है और अब रात का 3 बजा है और हजरत का टाइम मैं इधर उधर नहीं कर सकता। जब से आप लोग कहते तो मैं आगे बढ़ता और मेरा टाइम भी तो पूरा हो गया है ना। कहाँ हम इतना बोलते हैं, तो रिजवान भाई की कमेटी वालों की मोहब्बत है, नहीं तो हजरत को मालूम हमें 1 घंटा बोलता है। कितना 25 मार्च तक 2-3 तारीखें खाली हैं बस। 25 मार्च तक तारीखें खाली नहीं है। अब रात भर जागना, दिन भर भागना, आप लोग खिदमत करना। आप तो आज सुनेंगे घर में सो जाएंगे, हमें रोज जागना है। अब ऐसा कीजिए, आप दिन जलसा सजाइए, शकील अहमद रज़ी को बुलाइए, तब इधर ही बोलते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज पूरी करें कि खत्म करें? पूरी कर लें। जब पूरी करेंगे तब ये बताओ वादा करके कि तक़रीर हज़रत की मुकम्मल सुन के जाओगे। हाथ उठा के बोलो। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत जी जितने भागने वाले थे वो गए, अब जितने बचे हैं ये सब पक्के हैं और ये सुनकर जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ऐसी दुआएं कहीं मिल जाएंगी? ये फ्री में आपको दुआएं मिल रही हैं। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, आखिरी जुमले बस क्लोज करने लगा हूं, इख्तिताम के लास्ट जुमले। मेरे करीम नबी के गुलाम तो राहे पे खड़े हैं, फिर वहीं आ जाओ, उसी रंग में आ जाओ। तो राहे पे खड़े हैं, रास्ते हैं कितने? रास्ते हैं तो टॉर्च एक है, मगर इधर झगड़ा करने वाले नहीं है, इधर प्यार बांटने वाले हैं। ये मेरे आपके जैसे नहीं है कि अगर इधर के होते तो झगड़ा ही हो जाता। अगर कोई मौलवी दे देता अपनी टॉर्च, ओ तू बहुत होशियार है, तेरे इमाम थोड़ी, इमाम तो मेरे भी है। बोलो बोलो बोलो। मगर नाजी ये जाने कायनात की अता करदा टॉर्च है, ये हसनैन के नाना की दी हुई टॉर्च है। रुमान भाई सुने प्यार के जुमले मेरी तरफ देखे, मजा आएगा मेरे दोस्तों, बहारें आएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे करीम नबी के गुलाम हसनैन के नाना के सोने सोने उम्मती, मेरे नबी के असहाब इस रास्ते पे खड़े हैं। हाथ में लकड़ी है, समझो, हाथ में लकड़ी है, चमक रही है, तवज्जो तवज्जो, चमक रही है, नूर निकल रहा है। मेरे करीम नबी के गुलाम एक आगे बढ़ते हैं, उन्हीं सिहाबी में से बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। क्यों बड़े? तवज्जो है। अब एक जहन और दे दूं, बूढ़ों को जहन हमसे आपसे ज्यादा तजुर्बा होता है। होता है, हाँ, बूढ़ों को जवानों से ज्यादा तजुर्बा होता है। ये बूढ़े सिहाबी नबी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरी तरफ एक बूढ़े नबी के सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला ना। एक लकड़ी को नबी के गुलाम ने और उठाया और उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे नबी ने चमकाया। जहन हाजिर है ना? कसम खुदा की चेहरे खिलेंगे। सुने यार, बूढ़े सियाबी ने लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया जिसे मेरे आका ने मदीने में बैठ के मस्जिद नबी में चमकाया। जैसे ही उस लकड़ी पे लगाया, उस लकड़ी पे टच किया, ओ बंगाल के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, सुनो तो बच्चों के साथ, बस उस लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। उस लकड़ी में भी नूर आया, वो लकड़ी भी चमकदार हो गई, उस लकड़ी में भी रोशनी आ गई। तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी बड़े लाड में कहते हैं क्या कि चमक तुझे से पाते, बच्चा पढ़ लीजिए, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। अच्छा चमकना नहीं चाहते? हाथ उठा के बोलो, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। अस्सलाम वालेकुम।